ساحر کی پیدائش لدھیانہ میں ہوئی ہے تو انتقال کہاں ہوا ہے؟ اے ممبئی، بی لدھیانہ، سی کلکتہ، ڈی امرتسر۔ ساحر کی پیدائش لدھیانہ میں ہوئی ہے تو انتقال ممبئی میں ہوا ہے۔ ساحر لدھیانوی کو کس خطاب سے نوازا گیا؟ اے پدم بھوشن، بی سر، سی پدم شری، ڈی بھارت رتن۔ پدم شری۔ تضحیک روزگار کیا ہے؟ اے قصیدہ، بی منقبت، سی غزل، ڈی مرثیہ۔ تضحیک روزگار کس نے لکھا؟ اے مرزا شفیع، بی مرزا رفیع، سی ابراہیم ذوق، ڈی مومن خاں۔ بی مرزا رفیع نے۔ جس صنف میں کسی کی مدح یا ہجو کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے حمد، بی مرثیہ، سی مثنوی، ڈی قصیدہ۔ قصیدہ کہتے ہیں۔ تضحیک کے معنی کیا ہیں؟ اے مذاق اڑانا، بی مذاق کرنا، سی بیوقوف بنانا، ڈی یاد دلانا۔ مذاق اڑانا۔ سودا کا پورا نام کیا ہے؟ مرزا اکرم، مرزا شفیع الدین، مرزا محمد رفیع، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ سودا کا پورا نام مرزا محمد رفیع ہے۔ سودا کا تعلق کہاں سے ہے؟ اے دہلی، بی حیدرآباد، سی فیض آباد، ڈی لکھنؤ۔ سودا کا تعلق لکھنؤ سے ہے۔ سودا کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ 1775 دہلی، 1780 کلکتہ، 1781 لکھنؤ، 1782 حیدرآباد۔ 1781 لکھنؤ میں ہوئی۔ سودا کے والد کا نام کیا تھا؟ اے سید محمد محسن، بی مجیب الرحمن، سی مرزا محمد شفیع، ڈی مرزا محمد رفیع۔ مرزا محمد شفیع۔ راسخ عظیم آبادی کس صنف کے شاعر ہیں؟ قصیدہ، بی مثنوی، غزل، ڈی مرثیہ۔ غزل کے شاعر ہیں۔ راسخ عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ شیخ غلام علی، شیخ حیدر علی، سی اسرار الحق، ڈی شبر حسن خاں۔ شیخ غلام علی۔ راسخ کے والد کا نام کیا ہے؟ شیخ غلام علی، شیخ محمد فیض، شیخ حیدر علی، شیخ ببر علی۔ راسخ کے والد کا نام شیخ محمد فیض ہے۔ کاش یوں تیرا نہ یہ آئینہ ہوتا، مصرع مکمل کیجیے پل دل کل دن۔ دل سے یہ مصرع مکمل ہوتا ہے۔ کاش یوں تیرا نہ یہ آئینہ اے دل ہوتا۔ ہوئے ہیں ہیر ہم سب، ہم اب دیدنی، رونا ہمارا ہے۔ اس کا دوسرا مصرع لکھیے۔ اس کا دوسرا مصرع ہے، پلک پہ اپنی آنسو صبح پیری کا ستارہ ہے۔ راسخ کی وفات کہاں ہوئی؟ عظیم آباد، پٹنہ، دہلی، سیوان۔ پٹنہ سٹی میں راسخ کی وفات ہوئی۔ راسخ کا تعلق کس صوبہ سے ہے؟ اتر پردیش، مہاراشٹر، بہار، بنگال۔ راسخ کا تعلق صوبہ بہار سے ہے۔ ولی دکنی کا انتقال کب ہوا؟ 1707، 1715، 1698۔ 1707 میں ولی کا انتقال ہوا۔ ولی دکنی
ہندوستان کے کس حصے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جنوب، شمال، مشرق، مغرب؟ شمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر باہر اپس گھر سوں موہن یک قدم نکلے، اس میں موہن سے کیا مراد ہے؟ کسی کا نام، محبوب، دشمن، ان میں سے سبھی؟ محبوب مراد ہے، یعنی معشوقہ جس کو کہتے ہیں وہی مراد ہے اس میں۔ دلی کا سفر ولی نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ سعد اللہ گلشن، دوست ابو المعالی، سی استاد، ڈی ان میں سے سبھی؟ دلی کا سفر ولی دکنی نے اپنے دوست ابو المعالی کے ساتھ کیا تھا۔ ولی کہاں پیدا ہوئے؟ اے اورنگ آباد، بی فیض آباد، سی حیدرآباد، ڈی دہلی؟ ولی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ مجاز کا پورا نام کیا ہے؟ انوار الحق، ابرار الحق، اکرام الحق، اسرار الحق؟ مجاز کا پورا نام اسرار الحق ہے۔ مجاز کے نظم کا عنوان کیا ہے؟ ایک لڑکا، آوارہ، شکست زندہ کا خواب، انقلاب؟ نظم کا عنوان آوارہ ہے۔ مجاز کب پیدا ہوئے؟ 19 اکتوبر 1911 عیسوی، 19 اکتوبر 1919 عیسوی، 17 اکتوبر 1917، 25 جنوری 1927۔ مجاز 19 اکتوبر 1911 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ نظم آوارہ کس کی تخلیق ہے؟ اسرار الحق، راسخ عظیم آبادی، ولی محمد ولی، مرزا محمد رفیع سودا؟ نظم آوارہ اسرار الحق مجاز کی تخلیق ہے۔ مجاز کی وفات کہاں ہوئی؟ بارہ بنکی، لکھنؤ، دہلی، علی گڑھ؟ مجاز کی وفات لکھنؤ میں ہوئی۔ جوش کے والد کا نام کیا ہے؟ بشیر احمد بشیر، قاسم علی، سید حسن علی، شبر حسن خان؟ جوش کے والد کا نام بشیر احمد بشیر ہے۔ شکست زندہ کا خواب کس شاعر کی نظم ہے؟ مرزا غالب، جوش ملیح آبادی، اکبر الہ آبادی، عمیق حنفی؟ شکست زندہ کا خواب جوش ملیح آبادی کا ہے۔ جوش کی نظم درج ذیل میں سے کون سی ہے؟ آوارہ، برق کلیسا، ادھورے خواب، شکست زندہ کا خواب؟ جوش کی نظم شکست زندہ کا خواب ہے۔ جوش کا انتقال کب ہوا؟ 1972 عیسوی، 1982 عیسوی، 1992 عیسوی، 1887 عیسوی؟ جوش کا انتقال 1982 عیسوی میں ہوا ہے۔ جوش کا پورا نام کیا ہے؟ تصدق حسین خان، بشیر احمد خان، شبر حسن خان، اسرار الحسن خان؟ جوش کا پورا نام شبر حسن خان ہے۔ جوش کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جوش کی پیدائش 1996 عیسوی لکھنؤ، 1899 عیسوی فیض آباد، 1914 عیسوی حیدرآباد، 1902 عیسوی آگرہ، 1896 عیسوی لکھنؤ میں جوش کی پیدائش ہوئی۔ جوش کی وفات کہاں ہوئی؟ دہلی، لاہور، کراچی، اسلام آباد؟ جوش کی وفات اسلام آباد میں ہوئی۔ کامل انقلاب کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خطبہ، ناول، خود نوشت، ترجمہ؟ کامل انقلاب کا تعلق صنف خطبہ سے ہے۔ کامل انقلاب کا تصور کس کا ہے؟ برج نارائن، جے پرکاش نارائن، ہرسو دیال، برج کشور پرساد؟ کامل انقلاب کا تصور جے پرکاش نارائن کا ہے۔ جے پرکاش کے والد کون ہیں؟ دیا شنکر، روی شنکر، برج کشور پرساد، ہرسو دیال؟ جے پرکاش کے والد ہرسو دیال ہیں۔ جے پرکاش کی تقریر کا عنوان کیا ہے؟ انقلاب کی صورت،
کامل انقلاب، سیاسی تحریک، ہندوستان کی آزادی۔ جے پرکاش کی تقریر کا عنوان کامل انقلاب ہے۔ جے پرکاش کہاں پیدا ہوئے؟ ستاب دیارہ، سیالکوٹ، کونکن، پٹنہ۔ ستاب دیارہ میں پیدا ہوئے۔ جے پرکاش کا انتقال کب ہوا؟ 1879، 1897، 1909، 1979۔ جے پرکاش کا انتقال 1979 میں ہوا۔ اہتمام کے ساتھ کسی عنوان پر سامع کی موجودگی میں گفتگو کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ، مرثیہ، داستان، ناول۔ خطبہ کہتے ہیں۔ جے پرکاش کب پیدا ہوئے تھے؟ 1902 عیسوی، 1910 عیسوی، 1869 عیسوی، 1879 عیسوی۔ جے پرکاش 1902 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا ہے؟ حکیم ابو الحسن، حکیم حشمت اللہ، سید حبیب اللہ، سید قاسم حسن۔ حکیم سید ابو الحسن نام ہے۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ، مولانا ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، وزیر آغا۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کا مضمون ہے۔ سید سلیمان ندوی کا تعلق کہاں سے ہے؟ بہار، یو پی، ایم پی یعنی مہاراشٹر، ڈی دہلی۔ سید سلیمان ندوی کا تعلق بہار سے ہے۔ سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ 1884 عیسوی، 1889 عیسوی، 1932 عیسوی، 1953 عیسوی۔ سید صاحب کی وفات 1953 عیسوی میں ہوئی۔ سید سلیمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی؟ کراچی، لاہور، دہلی، پٹنہ۔ کراچی میں۔ سید سلیمان ندوی نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ دارالعلوم کراچی، دارالعلوم ندوۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند، ہندو کالج دہلی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں۔ سید سلیمان ندوی جس انگریزی مہینے میں پیدا ہوئے اسی میں وفات ہوئی، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ جولائی، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ نومبر۔ وزیر آغا کون ہیں؟ افسانہ نگار، ناول نگار، خاکہ نگار، انشائیہ نگار۔ وزیر آغا ایک انشائیہ نگار ہیں۔ انشائیہ کیا ہے؟ اس کی صنف کیا ہے؟ خاکہ مضمون، انشائیہ داستان۔ اس کی صنف مضمون ہے۔ وزیر آغا کا تعلق کہاں سے ہے؟ پاکستان، افغانستان، ایران، ہندوستان۔ وزیر آغا کا تعلق پاکستان سے ہے۔ وزیر آغا کب پیدا ہوئے؟ 1902 عیسوی، 1922 عیسوی، 1935 عیسوی، 1925 عیسوی۔ وزیر آغا 1922 میں پیدا ہوئے۔ وزیر آغا کی وفات کب ہوئی؟ 8 ستمبر 1989 عیسوی، 8 مئی 1978 عیسوی، 8 ستمبر 2010 عیسوی، 10 دسمبر 2013 عیسوی۔ وفات 8 ستمبر 2010 عیسوی کو ہوئی۔ خاص موضوع پر تحریری سیر حاصل بحث کو کیا کہتے ہیں؟ خاکہ، انشائیہ، مضمون، خطبہ۔ مضمون کہتے ہیں۔ احمد جمال پاشا نے کہاں وفات پائی؟ پٹنہ، الہ آباد، حیدرآباد، دہلی۔ احمد جمال پاشا نے پٹنہ میں وفات پائی۔ ہجرت کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانہ، ناول، داستان، انشائیہ۔ ہجرت کا تعلق صنف انشائیہ سے ہے۔ احمد جمال پاشا کے والد کا نام کیا ہے؟ حشمت حسین، شجاعت حسین، امین الدین۔ شجاعت حسین۔ احمد جمال پاشا کہاں پیدا ہوئے؟
الہ آباد، حیدرآباد، لکھنؤ، پٹنہ۔ احمد جمال پاشا الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ احمد جمال پاشا کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ 1929 دہلی، 1969 لکھنؤ، 1987 پٹنہ، 1990 الہ آباد۔ 1987 پٹنہ میں، جس صنف میں متعدد چھوٹے چھوٹے واقعات و قصص کے جوڑ سے ما فوق الفطری عناصر کی وجہ سے طویل قصہ بنایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے انشائیہ، بی داستان، سی ناول، ڈی افسانہ۔ اس کو داستان کہتے ہیں۔ باغ و بہار کس کی کتاب ہے؟ خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی، میر امن دہلوی، احمد جمال پاشا۔ باغ و بہار میر امن دہلوی کی کتاب ہے۔ میر امن کا تعلق کہاں سے ہے؟ کلکتہ، دہلی، پٹنہ، لکھنؤ۔ دہلی سے ہے۔ میر امن کا دہلی سے کیسا تعلق رہا ہے؟ اے پیدائشی، بی معاشی، سی جلا وطنی، ان میں سے سبھی۔ میر امن کا تعلق پیدائشی ہے۔ میر امن کی وفات کب ہوئی؟ 1801 عیسوی، 1806 عیسوی، 1810 عیسوی، 1812 عیسوی۔ میر امن کی وفات 1806 عیسوی میں ہوئی۔ منٹو کا نام کیا ہے؟ شہادت علی، سعادت حسن، سخاوت علی، صاحبان حسن۔ منٹو کا نام سعادت حسن ہے۔ منٹو کی شناخت کس حوالے سے قائم ہوئی ہے؟ ناول نگاری، داستان گوئی، ترجمہ نگاری، افسانہ نگاری۔ افسانہ نگاری کے حوالے سے ہوئی۔ منٹو کے والد کا نام کیا ہے؟ سخاوت حسن، خواجہ غلام حسن، خواجہ حسن نعیم، سید عاشق علی۔ منٹو کے والد کا نام خواجہ غلام حسن ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ سعادت حسن منٹو، احمد جمال پاشا، شفیع جاوید، جیلانی بانو۔ توبہ ٹیک سنگھ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ منٹو کہاں پیدا ہوئے؟ لدھیانہ، ہریانہ، پٹنہ، دہلی۔ منٹو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ منٹو کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ 8 جنوری 1955 عیسوی لاہور، 11 مئی 1912 عیسوی سمرالہ، 18 مئی 1922 عیسوی کراچی، 17 اکتوبر 2010 عیسوی لاہور۔ 8 جنوری 1955 عیسوی لاہور میں منٹو کی وفات ہوئی۔ جیلانی بانو کے والد کا نام کیا ہے؟ فضل حق خیر آبادی، غلام حیرت بدایونی، حکیم سید ابوالحسن، مرزا غلام حسین۔ جیلانی بانو کے والد کا نام غلام حیرت بدایونی ہے۔ پرامس کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ قمر جہاں، زاہدہ حنا، جیلانی بانو، سلام بن رزاق۔ جیلانی بانو کا لکھا ہے۔ جیلانی بانو کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ لکھنؤ، بدایوں، لدھیانہ، سمستی پور۔ جیلانی بانو بدایوں، صوبہ اتر پردیش سے تعلق رکھتی ہیں۔ شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ عبدالوحید شفیع، عبدالکریم شفیع، سید محمد شفیع الدین، سید محمد شفیع الزماں۔ شفیع جاوید کا نام سید محمد شفیع الدین ہے۔ شفیع جاوید کا افسانہ کون سا ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ، پرامس، بھولے بسرے گیت، فسانے عجائب۔ شفیع جاوید کا افسانہ بھولے بسرے گیت ہے۔ شفیع جاوید کا آبائی وطن کہاں ہے؟ مظفر پور، پٹنہ، سمستی پور، گیا۔ آبائی وطن گیا ہے۔ شفیع جاوید کہاں پیدا ہوئے؟ مظفر پور، پٹنہ، سمستی پور، گیا۔ شفیع جاوید مظفر پور میں پیدا ہوئے۔ سلام بن رزاق کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ ناول نگاری، داستان گوئی، انشائیہ نگاری، افسانہ نگاری۔ افسانہ نگاری سے ہے۔ سلام بن رزاق کہاں پیدا ہوئے؟ علی گڑھ،
دیسنا پنویل ہریانہ، پنویل میں پیدا ہوئے۔ ابوالکلام آزاد کا اصلی نام کیا ہے؟ محی الدین احمد عبدالحی میر متقی تقی الدین احمد۔ ابوالکلام کا اصل نام محی الدین ہے۔ ابوالکلام آزاد کے والد کا نام کیا ہے؟ حیرت بدایونی، حسرت علی، خیر الدین، کبیر الدین۔ والد کا نام خیر الدین ہے۔ ابوالکلام آزاد کی کتاب کا نام کیا ہے؟ اردو معلی، غبار خاطر، دریائے لطافت، عود ہندی۔ ابوالکلام آزاد کی کتاب کا نام غبار خاطر ہے، جو خطوط کا مجموعہ ہے۔ ابوالکلام آزاد کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، عراق، ہندوستان۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ غبار خاطر کس چیز کا مجموعہ ہے؟ افسانوں کا، ناولوں کا، خطوط کا، انشائیوں کا؟ خطوط کا مجموعہ ہے۔ ابوالکلام آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ 1858 عیسوی، 1876 عیسوی، 1888 عیسوی، 1893 عیسوی، 1888 عیسوی میں ہوئی۔ نظم میرا سفر یا گفتگو کے نظم نگار کون ہیں؟ عمیق حنفی، علی سردار جعفری، اسرار الحق مجاز، جوش ملیح آبادی۔ نظم میرا سفر یا گفتگو کے نظم نگار علی سردار جعفری ہیں۔ علی سردار جعفری کا تعلق کس صوبہ سے ہے؟ بہار، اتر پردیش، مہاراشٹر، دہلی۔ صوبہ اتر پردیش۔ عمیق حنفی کا اصلی نام کیا ہے؟ عبدالودود، عبدالستار، عبدالسبحان، عبدالعزیز۔ عبدالعزیز حنفی ہے۔ عمیق حنفی اندور میں پیدا ہوئے اور وفات کہاں ہوئی؟ اندور، دہلی، لکھنؤ، ممبئی۔ دہلی میں وفات ہوئی۔ نظم برق کلیسا کے شاعر کون ہیں؟ اسرار الحق مجاز، ساحر لدھیانوی، علی سردار جعفری، اکبر الہ آبادی۔ نظم برق کلیسا کے شاعر اکبر الہ آبادی ہیں۔ کلیسا کے معنی کیا ہیں؟ محراب، مسجد، گرجا، مندر۔ کلیسا کے معنی گرجا کے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کب پیدا ہوئے؟ اکبر الہ آبادی 1845 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ متشاعر کے شاعر کون ہیں؟ اکبر الہ آبادی، ظفر کمالی، عمیق حنفی، مجروح سلطان پوری۔ متشاعر کے شاعر ظفر کمالی ہیں۔ ظفر کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ الہ آباد، لدھیانہ، پٹنہ، سیوان۔ ظفر کمالی سیوان میں پیدا ہوئے۔ ہم نہیں جانتے، اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ زاہدہ زیدی، زاہدہ حنا، زاہدہ نیر، زاہدہ پرویز۔ زاہدہ زیدی نے کیا ہے۔ یوجینوا مونتالے کس زبان کے شاعر ہیں؟ انگریزی، عربی، اطالوی، فرانسیسی۔ اطالوی زبان کے شاعر ہیں۔ قطع تاریخ لکھنے والے شاعر درج ذیل میں کون ہیں؟ مرزا واحد حسین یاس، خلیل الرحمن اعظمی، واحد نذیر، ظفر کمالی۔ واحد نذیر ہیں۔ واحد نذیر کا اصل نام کیا ہے؟ عطاء الرحمن، عبدالعزیز، عبدالرؤوف، عبدالواحد۔ واحد نذیر کا اصل نام عبدالواحد ہے۔ غم ارشد کس کا قطع تاریخ ہے؟ واحد نذیر، عطا کاکوی، ظفر کمالی، ظفر گورکھپوری۔ عطا کاکوی کا لکھا ہوا ہے۔ واحد نذیر نے کس کس کی تاریخیں لکھی ہیں؟ اشرف قادری، مولانا نظام الدین، غم ارشد۔ ان میں اے اور بی ہے۔ مرنے والے کی تعریف کر کے اظہار غم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، گیت۔ مرنے والے کی تعریف کر کے اظہار غم کرنے کو مرثیہ کہتے ہیں۔
احسان دانش کے والد کا نام کیا ہے؟ خلیق نظامی، دانش علی، شیخ محمد فیض، ریاض الدین۔ دانش علی نام ہے۔ احسان دانش کہاں پیدا ہوئے؟ کاندھلا، سہارنپور، علی گڑھ، پنجاب۔ کاندھلا میں۔ احسان دانش کی تحریر میں یونیورسٹی میں کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ اے خطبہ، بی داستان، سی انٹرویو، ڈی خود نوشت۔ خود نوشت سے تعلق ہے۔ صنف خاکہ کیا ہے؟ نثر، نظم، غزل، ان میں سے کوئی نہیں۔ نثر ہے، یعنی نثری صنف ہے۔ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ افسانہ، ناول، داستان، خاکہ۔ شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو خاکہ کہتے ہیں۔ پہلا خاکہ کس نے تحریر کیا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد، رشید احمد صدیقی، فرحت اللہ بیگ، خواجہ حسن نظامی۔ پہلا خاکہ فرحت اللہ بیگ نے تحریر کیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ خاکہ، قصیدہ، ناول، انشائیہ۔ خاکہ سے۔ فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا ہے؟ حسب اللہ بیگ، حشمت اللہ بیگ، احمد اللہ بیگ، تصدق علی بیگ۔ حشمت اللہ بیگ۔ فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پٹنہ، کلکتہ، حیدرآباد، دہلی۔ دہلی میں ہوئی۔ فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ 1935 عیسوی، 1947 عیسوی، 1957 عیسوی، 1965 عیسوی۔ 1947 عیسوی میں ہوئی ہے۔